اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر السورة۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات بہت ہی قیمتی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جن خصوصی انعامات سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک خصوصی انعام شب قدر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ لمبی تفصیلات میں جانے کے بجائے اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس رات میں تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے تمام کتابوں کی سردار کتاب، تمام نبیوں کے سردار کی طرف، تمام فرشتوں کے سردار فرشتے کے ذریعے، تمام مہینوں میں سردار مہینے میں، تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں امتوں کی سردار امت کے لیے نازل فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ رات یقیناً تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا، شب برات میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کی تقدیر کو لکھتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں پورے سال کے لیے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ رات جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ اب یہ رات کب ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے بارہا سنا کہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اور پھر رمضان میں بھی آخری عشرے میں بھی تاخراتوں میں، اور ان تاخراتوں میں بھی 27 تاخرات کو زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، تو یہ 9 حروف ہیں لیلۃ القدر میں۔ قرآن مجید میں 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ سورہ قدر میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 کو 3 سے ضرب دینے سے 27 ہوتے ہیں، تو لیلۃ القدر 27 رمضان کی شب ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء اور اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں؟ تفسیر ابن کثیر میں اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس رات میں ایک دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں،
اور دوسری مرتبہ کہنے پر جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے، تیسری مرتبہ کہنے پر درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک مرتبہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر تمام رات ہم عبادات میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں ذکر میں مشغول رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اس رات میں کم سے کم 3 مرتبہ اس کلمے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ابھی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ ابھی ظہر کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا قیلولہ یہ تمہیں رات میں جاگنے میں معاون بنے گا، مددگار بنے گا، تم اس سے مدد حاصل کرو۔ اس لیے تھوڑی دیر ظہر کے بعد سو جائیں، اس نیت سے کہ مجھے پوری رات جاگنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں مغرب سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن نفس دھوکہ دیتا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، اس لیے ذرا لیٹ سے شروع کریں گے۔ روزانہ تراویح تو ماشاءاللہ اگر 8:30 بجے پڑھتے تھے تو عموماً جو ہے شب قدر یعنی 27ویں کو یا تاخراتوں میں ذرا تاخیر سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مغرب سے ہمارا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، قیمتی وقت، اس لیے ہم بھی مغرب سے مختلف عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کہ اب جو ہمارے اندر طاقت ہے، صحت ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہ صحت باقی رہے گی، وہ جذبہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور مختلف عبادتوں کو اس میں جمع کریں۔ لیکن دعا کا خاص اہتمام ہو، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا دگنی ہونی چاہیے، عبادت سے دعا ڈبل ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اس دعا کو ہمیں بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت کے ساتھ آج کی رات میں کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو دعا کثرت سے ہو، لا يرد القضاء الا بالدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہے، دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ نے مومن کی دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے ہم سب جو ہے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑے رحیم ہیں، بے حساب نوازتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نجدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث شریف سنی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 کروڑ عطا کرتے ہیں۔ اب حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عثمان نجدی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کی تصدیق کے لیے میں حرمین شریفین گیا، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث شریف کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا کہ میں نے یہ حدیث بالکل نہیں بیان کی، انکار کر دیا، اور پھر فرمایا کہ سننے والے کو شاید کوتاہی ہوئی، میں نے یہ حدیث شریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 20 کروڑ عطا فرماتے ہیں، 10 کروڑ نہیں بلکہ 20 کروڑ عطا فرماتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ نہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا، یہاں تک کہ ایک نیکی کے بدلے میں 40 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایک روایت آپ کو اس سے پہلے کہ آڈیو میں کہا تھا، جس سے ہمیں بہت اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔
عجیب و غریب روایت ہے، اس روایت کو بھی سنیں۔ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، کل میں عرض نہیں کر سکا، آج وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بندے کی عمر حالت اسلام میں 40 برس کی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں، جنون سے، جذام سے اور برس سے۔ جنون یعنی پاگل پن، جذام کوڑ کی بیماری، اور برس جو بدن پر سفید چٹے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بیماریاں 40 سال کے بعد نہیں ہوتی، لہذا 40 سال کی عمر گزار لیتا ہے تو ان 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جب کلمہ پڑھتے ہوئے زندگی کے 50 سال پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حساب کو پھر آسان فرما دیتے ہیں۔ جیسے گھر کا نوکر پرانا ہو جائے تو اس کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے، یہ مومن بھی اب پرانا ہو گیا ہے، 50 سال گزار بیٹھا، فرمایا کہ اب ہم اس کے حساب کو آسان فرما دیں گے۔ فَإِذَا بَلَغَ 60 رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، اور اگر 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انابت عطا فرما دیتے ہیں، جب اس کو پسند فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے 60 سال سے پہلے یہ گناہوں میں مست رہتا ہے، 60 سال میں آ کر بندے کو کچھ زندگی کی حقیقت کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ بال سفید ہو گئے، زندگی گزار بیٹھا، غفلت میں گزر گیا، تو مجھے اب تیاری کرنی ہے، چنانچہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کو انابت کہتے ہیں۔ اور جب 70 سال کا ہو جائے تو احبہ اللہ و احبہ اہل السماء، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ کے در پر جھکتے ہوئے 70 سال ہو گئے، اب یہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ اور جب 80 سال ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور جب 90 سال کا ہو جائے، 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری اس حدیث پاک کے اندر سنائی گئی۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر 90 سال کے بندے کے لیے آگے فرمایا اب اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کا قیدی ہے، وَسُمِّيَ أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِ، اللہ کی زمین میں وہ اللہ کا قیدی ہے۔ وَشُفِّعَ لِأَهْلِ بَيْتِ، اور اس کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کتاب مقامات سلوک حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر 7 پر اور 70 پر 8 میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو نوازے۔ ایک بات اور میں عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ شب قدر میں عبادت کا ثواب ملتا ضرور ہے، لیکن یہ کیسے ملے، اس کے لیے ایک نقطہ ہمارے اکابرین نے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے برکات رمضان میں لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کتنے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ نقطہ ملا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور اس رات میں سلامتی اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ سلام، اب یہ سلامتی اور خیر و برکت کب تک نازل ہوتی ہے یہ تو نہیں بتایا کہ کب سے نازل ہوتی ہے، لیکن کب تک نازل ہوتی ہے اور کتنے بجے تک وہ برکتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ فرما دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جس رات میں بھی وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں یا حتی مطلع الفجر، یعنی صبح صادق تک باقی رہتی ہیں۔ یہاں نقطہ ملا کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی اور اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوں گی،
وہ شروع ہو کر صبح صادق تک ضرور رہیں گی. اس لیے ہم جیسے کمزور مومن جو ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، جب روزہ رکھنے کے لیے سحری میں اٹھتے ہیں، اگر اس وقت بھی ہم تہجد کی چند نفل نمازیں پڑھ لیں اور دعاؤں کا اہتمام کر لیں، یقیناً ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور آخر میں ایک بات بہت ضروری، یہ بھی حضرت نے نقل فرمایا ہے، بہت اہم نقطہ حضرت نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غصہ نکال دے، اپنے سینے کو بے کینہ کر لے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے. یہ وہ موتی اور ہیرا ہے جو اللہ والوں کی محفلوں سے نصیب ہوتا ہے. جو آدمی ان آخری راتوں میں جاگ کر عبادت کرے اور اپنے سینے سے سب کے بارے میں غصہ نکال دے اور جلد سے جلد معاف کر دے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو جتنا جلدی معاف کرے گا دوسرے کو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اتنا ہی جلدی معاف کر دیں گے. اس لیے ہم بھی سب کو معاف کر دیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج چونکہ 27ویں شب ہے اور شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اس لیے ہماری اس مسجد میں، مکہ مسجد میں، آج ختم قرآن بھی ہے. تراویح میں جو قرآن مجید شروع رمضان سے پڑھا جا رہا تھا، الحمدللہ آج وہ قرآن مجید ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل سے قبول فرمائے. تو ختم قرآن پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم نے چاہا کہ آپ سب کو بھی اس میں شامل کر لیں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ 10:30 بجے دعا ہوگی. اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک لنک جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسی مدنی دسترخوان کے یوٹیوب پر شیئر کیا جائے گا، آپ اس کو محفوظ کر لیں اور 10:30 کو آپ حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو ہم سب جو ہے خوب اللہ سے مانگیں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر